وہ نوجوان سارا دن مزدوری کرتا تھا، ہاتھوں پر چھالے تھے، جیب میں چند سو روپے تھے، مگر دل میں ایک خواب تھا کہ ایک دن وہ کسی کے لیے کام نہیں کرے گا بلکہ لوگ اس کے لیے کام کریں گے۔ لیکن جس دن اس نے اپنی آخری جمع پونجی کاروبار میں لگا دی، اسی دن اسے ایک ایسا دھچکا لگا جس نے اسے توڑنے کی بجائے کامیاب ہونا سکھا دیا۔ ایک نوجوان تھا جو شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتا تھا۔ روز صبح اندھیرے میں اٹھتا، مزدوری کے لیے نکلتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آ جاتا۔ لیکن رکیے ذرا، اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دینا ہے اور ہمارے چینل رضا سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب چلتے ہیں اس نوجوان کی اصل کہانی کی طرف، تو ساتھ جڑے رہیے۔ اس کی آمدنی اتنی تھی کہ گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا، لیکن وہ ایک بات ہمیشہ سوچتا تھا، اگر میں نے ساری زندگی صرف آج کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہا ہوں تو کل کیسے بدلے گا؟ یہی سوال اس کے ذہن میں ہر روز گونجتا تھا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً بڑی دکان نہیں کھولے گا، پہلے دیکھے گا کہ لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے، پھر اسی ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ تلاش کرے گا۔ اس نے کئی دن اپنے کام کے بعد بازار میں گھوم کر دیکھا، دکانداروں سے بات کی، قیمتیں سمجھی، گاہکوں کی عادتیں دیکھی اور ایک چھوٹی سی کاپی میں ہر چیز لکھنے لگا۔ اور یہی اس کا پہلا کاروباری سبق تھا۔ کاروبار خواہش سے نہیں، لوگوں کی ضرورت سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ کئی مہینوں تک اس نے اپنی معمولی آمدنی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے۔ وہ دوسروں کی طرح ہر نئی چیز خریدنے کی بجائے اپنے خواب میں سرمایہ لگاتا رہا۔ آخر ایک دن اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ وہ ایک چھوٹا سا کام شروع کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی پوری رقم ایک ہی جگہ لگانے کی بجائے پہلے بہت چھوٹے پیمانے سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ کاروبار میں صرف ہمت نہیں، حساب بھی ضروری ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ پہلے دن چند ہی گاہک آئے، دوسرے دن اس سے بھی کم آئے، تیسرے دن تو شام تک ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ وہ دکان کے باہر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں نے اپنی محنت کی کمائی غلط جگہ لگا دی ہے؟ رات کو وہ گھر پہنچا تو اسے لگا کہ شاید دوبارہ مزدوری ہی کرنی پڑے گی، مگر اگلی صبح اس نے دکان بند نہیں کی۔ اس نے سوچا، اگر لوگ نہیں آ رہے تو مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ کیوں نہیں آ رہے۔ اس نے چند گاہکوں سے بات کی، ان کی رائے پوچھی، اپنی قیمتیں دیکھی اور اپنی پیشکش میں تبدیلی شروع کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک مزدور صرف دکاندار نہیں، کاروبار سوچ رکھنے والا انسان بننا شروع ہوا۔ اس نے ایک بات سیکھ لی، گاہک کو صرف چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے، اسے فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں بہتر کی، صاف ستھرا کام کیا، وعدہ پورا کیا اور ہر گاہک کے ساتھ عزت سے پیش آتا۔ آہستہ آہستہ لوگ واپس آنے لگے، پھر وہی لوگ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانے لگے۔ اس نے اشتہار پر بڑی رقم خرچ نہیں کی، اس نے اعتماد کمایا۔ چند مہینوں بعد اس کی چھوٹی سی دکان اتنی چلنے لگی کہ اسے ایک مددگار رکھنا پڑا۔ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ خواب صرف اپنے لیے زیادہ پیسہ کمانا نہیں تھا، اصل خواب یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی محنت کو ایسا کام بنا دے جس سے دوسرے ہاتھوں کو بھی روزگار ملے۔ وقت کے ساتھ اس نے 3 باتیں کبھی نہیں بھولی۔ پہلی، کاروبار شروع کرنے سے پہلے لوگوں کی ضرورت سمجھو۔ دوسری، اپنی پوری جمع پونجی ایک ہی کوشش میں مت لگاؤ، پہلے چھوٹا تجربہ کرو اور نتیجہ دیکھو۔ تیسری، گاہک ایک بار پیسہ دے سکتا ہے لیکن اعتماد مل جائے تو بار بار واپس آتا ہے۔ یہی 3 اصول اس کے کاروبار کی بنیاد بن گئے۔ چند سال بعد جب وہ اسی بازار سے گزرتا جہاں کبھی وہ مزدوری کیا کرتا تھا تو ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہی گلی، وہی دکانیں، وہی لوگ، مگر آج فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ اپنی دکان کا مالک تھا۔ اس نے اپنے پرانے دنوں کو یاد کیا اور مسکرا کر سوچا، میں نے مزدوری چھوڑ کر کامیابی نہیں پائی، میں نے مزدوری سے سیکھ کر کامیابی پائی ہے۔ تو یاد رکھیں، مزدوری کرنا چھوٹی بات نہیں اور نوکری کرنا ناکامی نہیں۔ اصل فرق اس سوچ سے پڑتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ حالت سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو چھوٹا شروع کریں، اگر تجربہ کم ہے تو سیکھیں، اگر پہلی کوشش ناکام ہو جائے تو وجہ تلاش کریں، اور اگر گاہک مل جائے تو اس کا اعتماد کبھی مت توڑیں۔ کاروبار ایک دن میں نہیں بنتا، لیکن ایک صحیح فیصلہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ شاید آج آپ کسی کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، کسی کی دکان پر کام کر رہے ہیں یا معمولی آمدنی سے گھر چلا رہے ہیں، تو اپنی موجودہ حالت کو اپنی آخری منزل مت سمجھیں۔ آج سے صرف ایک کام شروع کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضرورت کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ آپ اسے بہتر طریقے سے کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگلا قدم ہی آپ کے مستقبل کا پہلا قدم ہو۔ اگر یہ کہانی اور اس کے اصول آپ کے کام آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کسی محنت کرنے والے شخص تک ضرور پہنچائیں، اور رضا سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔